جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اب سے پہلے میں آپ کو سینٹ جو کا الیکشن ہوا کے پی میں، اور ایک طویل عرصے سے جو کہہ رہے تھے کہ ایک جنگ کا سما تھا اپوزیشن کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان، بلکہ یہ کہیں کہ گنڈا پور صاحب کے درمیان اور ہمارے کنڈی صاحب کے درمیان، وہ اس طرح بخوبی اختتام کو پہنچا کہ باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت 6 نشستیں مل گئیں پی ٹی آئی کو 93 ووٹوں کے باوجود، 93 ووٹ ہوتے ہوئے بھی، اور 53 نشستوں کی اپوزیشن نے 5 نشستیں حاصل کر لیں. اور پیپلز پارٹی کو تو خیر بہت ہی بڑی کامیابی ملی ہے کہ اب سینٹ کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. میں کہا بہرحال کے پی کے حوالے سے سب سے بڑی پارٹی بہرحال تحریک انصاف ہے، تو اگر ناراض نہ ہو ہماری پیپلز پارٹی کی مہر، تو میں عائشہ سے پوچھوں. عائشہ، یہ کافی لوگ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، منایا گنڈا پور صاحب نے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں سینٹ کے الیکشن میں جس طرح، میں تو اچھا لفظ نہیں لگتا کہ خرید و فروخت، منڈیاں، یہ وہ، بہت پہلے مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے تھے آپ کے کے پی کے، وہ آئے، ایک ووٹ بھی نہیں تھا، سینیٹر بن گئے 30-35 سال پہلے. وہ روایت ختم نہیں ہوئی ہے؟ آپ سمجھتی ہے کہ نہیں بالکل جینونلی یہ انتخابات ہوئے ہیں عائشہ بی بی؟ جی السلام علیکم مجاہد صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم خود راضی ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے راضی نہیں کیا. ہم خود اس سوچ کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے پیپرز وہ کیے تھے فار دا اونلی ریزن کہ ہم جس چیز پہ ہم لوگوں نے سٹانس جو ہمارا تھا، جس چیز پہ ہماری ریزسٹنس تھی، یا جس چیز پہ ہم نے تھوڑا سا ایک ریزسٹنس شو کی تھی، وہ یہ تھا کہ ہماری اگر اسمبلی میں 92 ممبرز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک، آپ کو خود پتا ہے ماشاءاللہ سینئر آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کا کافی عرصے سے آپ کا ایکسپیرینس ہے، سینٹ الیکشنز آپ نے دیکھے ہوں گے. ود دس 92 نمبر ہم لوگ ٹھیک ٹھاک وی کوڈ ہیو ایزیلی کہتے ہیں کہ ہمیں 8 سیٹس مل جاتے. جی تو ہمارا جو ایک سٹانس تھا وہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم لوگ جنرل الیکشن پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں، ہم یہ گٹھ جوڑ کیوں کر رہے ہیں. بیکاز ایز ورکرز جب ہم لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں، آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے جس طریقے سے الیکشن لڑا، اور ود آل دا ریسٹرکشنز، اور جلسہ نہیں کرنا، جلوس نہیں نکالنا، سمبل لے لیا، ہر قسم کے ٹیڑے بیڑے سمبلز کے ساتھ الیکشن لڑا ڈیورنگ ریڈز اینڈ آل دیٹ. تو دیکھیں پارٹی کے ورکرز کے بھی کچھ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ پنجاب میں جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ پنجاب کی گورنمنٹ یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی جس طریقے سے ہمارے سندھ کے ہمارے پارٹی کے ورکرز کے ساتھ، پھر اس طرح جب ہم لوگ یہ جلسے جلوسوں پہ جاتے ہیں، گولیاں ماری جاتی ہیں، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ہم لوگوں کو یہ بڑا مطلب ہماری اس پہ تھی کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اگر ہم اتنی آسانی سے سینٹ کی سیٹس ہم لوگ 8 تو بڑے آسانی سے لے سکتے تھے. تھوڑا سا آپ کو اس طرح اس کو منورنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا مشکل نہیں وہ ہوتا تو ہے. ہو یہ گیا نا، آپ ماشاءاللہ کی قیادت ہمارے نے تو کر دیا نا. دیکھیں عائشہ، اس کا ذمہ دار آپ حکومت سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا ذمہ دار تو آپ کی پارٹی ہوئی. میر بھی بیشتر باتیں عائشہ نے کہہ دی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے سوال بھی اٹھائے ہیں کہ ان کی تو 8 نشستیں ہونی چاہیے تھیں، اور آپ کی 10 غالباً ایم پی اے ہیں، ان کی بنیاد پر ماشاءاللہ اچھی آپ کو کامیابی تھی، غالباً 3 سینیٹر ہو گئے. تو خیر یہ تو ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا ہے، سرفراز بگٹی صاحب تو پارٹی میں ہی نہیں تھے، راتوں رات ان کو پگ بنائی گئی، چیف منسٹر کے عہدے پر پہنچ گئے. بلوچستان میں ہوتا رہتا ہے. لیکن کے پی میں ذرا سرپرائز اس لیے کہ پی ٹی آئی بہرحال ایک ریئلٹی ہے، 3 الیکشن جیت چکی ہے. مہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مجاز صاحب. بالکل جس طرح سے ہے کہ کے پی میں ہماری جو کینڈیڈیٹس کامیاب ہوئے ہیں، ہماری چونکہ جب یہ ریزرو سیٹس آئیں، اس کے ساتھ ہماری اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ 53 ہو گئی. اب اگر آپ دیکھیں جو ہمارے کینڈیڈیٹس اس میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہماری اپنی ہی اسٹرینتھ میں پورے ہو سکتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن اور حکومت نے آپس میں مذاکرات کیے اور ایک اچھے اکٹھے مل کے انہوں نے الیکشن لڑا، اور ہم نے یہاں سے جنرلی ایک الیکشن کے تھرو اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب بنایا، تو آئی تھنک یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو اچھی بات ہے کہ ہمارے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو
پچھلے دنوں میں حالات خراب تھے وہ اب اگر بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اسی اچھائی کے ساتھ ہی ہم اگر صوبے کی گورننس کی طرف جائیں گے تو ہم عوام کے لیے بھی کچھ کر سکیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی کہ انہوں نے اس مرحلے کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا. نہیں، یہاں تک تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر اس طرح آپ نے اکوموڈیٹ کر لیا، لیکن بہرحال ایک گورنر صاحب نے ایک اکثریتی پارٹی کے خلاف ایک جو محاذ کھولا ہوا ہے عائشہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے بھی بڑھیں گے؟ یعنی وہ جو ان کا رویہ سینیٹ میں ہوا ہے اپوزیشن کا، یا جسے کہتے ہیں گورنر کنڈی صاحب کا، یہ رویہ آئندہ بھی رہے گا اسی طریقے سے عائشہ آپ لوگوں کے ساتھ؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ خود آپ کی یہ جو نامزد کردہ ہیں یہ بانی تحریک، یعنی یہ نام اڈیالہ جیل سے نہیں آئے ہیں، اس میں کافی پارٹی لیڈرشپ کا، میں سے زیادہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ اندر کا آدمی نہیں ہوں. آپ کیا کہتی ہیں عائشہ؟ دیکھیں مجاہد صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں تو مطلب اس پہ ہم تو کوشچن نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں جس سورس سے یہ چیز ملی ہے ہمیں سورس پہ اعتراض ضرور ہے. بیرسٹر سیف جو ہیں بیکاز ہی از ناٹ پی ٹی آئی، اور اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے اور ان کے اگر وہ فوکل پرسن ہو یا انفارمیشن کے ہوں اور وہ انفارمیشن میں کچھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں ایز اے گورنمنٹ کے اس پہ، تو وہ ضرور کریں. بٹ وین اٹ کمس ٹو ہمارے جو پارٹی کی چیزیں ہیں یا پارٹی کے ڈیسیجنز یا پارٹی سے ریلیٹڈ اگر جو ہماری ہیں، اس پہ پھر ہماری ضرور ریزرویشنز ہیں. مطلب فار ایگزامپل جس طرح بیرسٹر سیف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس دن اڈیالہ گئے تو ان کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے تو راستے ہی بند نہیں ہوتے، ان کو تو جب دل کرتا ہے 12 بجے بھی جا سکتے ہیں، صبح 12 بجے اور رات 12 بجے، ان کے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو یہ آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں جا سکتے ہیں، ان کو کیوں اتنی ایکسس ملی ہوئی ہے. سیکنڈلی جو وہ 75 منٹ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو کیا میسج دیا ہے، کس طریقے سے کینڈیڈیٹس کا وہ مطلب وہ پورٹری کیا ہے. دیکھیں مجاہد صاحب، میلافائڈی انٹینشنز تو بندے کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے بیرسٹر سیف کی کہ جب انہوں نے یہ لسٹ لے کر گئے. آلریڈی اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی ایک دفعہ الیکشن جو تھا وہ انفیکٹ الیکشن کے ڈے پہ پوسٹ پون ہو گیا تھا. یہ الیکشن تو پچھلے سال ہونا تھا جی. اور الیکشن ڈے پہ، سو دا لسٹ آلریڈی ایگزسٹڈ. تو بیرسٹر سیف کی میلافائڈی انٹینشنز تو ہمیں اس بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کو دوبارہ ایک لسٹ لے جانے کی ضرورت کیا تھی. اگر ایک لسٹ آلریڈی خان صاحب نے اپروو کی ہوئی ہے، پرائیورٹیز اس میں لکھی ہوئی ہے، ہر ایک بندے کی پرائیورٹی لسٹ برابر ہے، تو ہمیں تو ان کی نیتوں پہ اس لیے شک آ رہا ہے. دیکھیں ہم بھی تو پارٹی کے ورکرز، ہمارا اپنا ایک پارٹی کا سٹرکچر ہے، ہماری سیکرٹری جنرل ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، ہماری پارٹی کے باقی ممبران ہیں، ہماری اپنی آئی ایل ایف کے وکلاء ہیں، خان صاحب کے وکلاء ہیں. سو وی ہیو کہتے ہیں نا آل دا ریزنس ٹو آبجیکٹ آن بیرسٹر سیف، بیکاز ہم ان کو اپنی پارٹی کا نہیں مانتے ہیں. وہ پروونشل گورنمنٹ کے ضرور منسٹر ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ان کی وہ ہوتی ہے، ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو پارٹی ورکرز اور پارٹی کے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے پہ، اس پہ ہمارا ایکچوئل ریزرویشن ہے. دوسری آگے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر یہ لسٹ دی ہے تو دیکھیں یہی لسٹ اگر ہماری اپنی پارٹی کے لوگوں کو ملی ہوتی تو وی وڈ ہیو فل فیتھ. لیکن چلیں آپ اس چیز کو کمپلیٹلی سائیڈ لائن کر دیں. پہلے تو میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ چلیں وہ کہتے ہیں خان صاحب کی لسٹ ہے، بالکل ہم مانتے ہیں خان صاحب کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، لیکن جس طریقے سے وہ لسٹ گئی اور 75 منٹ بیٹھنے کے بعد 10 منٹ ہمارے دوسرے وکیل صاحب تھے وہ اندر گئے، اینڈ ان 10 منٹس ان کو کیا، ہمیں کیا پتا انہوں نے کیا خان صاحب کو عائشہ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں میں خیال ہے اس پہ آپ تو دیکھیں کس طرح کھل کے اچھی اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر رہی ہیں. میں دیکھیے ذرا سی بھی کچھ نہیں کہیں گی اپنی پارٹی کے بارے میں، لسٹ کہاں سے آئی، اختلاف کیا آتے ہیں، کنڈی صاحب کہاں سے آ گئے، یہ تو ان کو تو دیکھیے آج میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے پہ بڑی خوشی ہے کہ دیکھیے پارٹی، ہم تو کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف میں بڑے جھگڑے ہیں، یہ افواہیں نہیں ہیں، یہ خبریں ہیں. کیوں مہربان ہو بی بی، اس کو میں نے پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ سے سب سے فائدہ پارٹی کو ہی پہنچے گا نا مہر. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹوٹ پھوٹ تو یہ ان چیزوں سے زیادہ ڈیمیج پڑ رہا ہے rather than us raising a voice کہ بھئی we have reservations about the process، جس طریقے سے انفارمیشن اندر سے باہر جا رہی ہے. نہیں عائشہ میں یہاں تک متفق ہوں کہ یہ وائز جو ہے وہ شریفوں اور رضاداریوں میں اس طرح نہیں اٹھ سکتی جس طرح آپ اٹھا رہی ہیں. کیوں مہر ایسا تو ہے نا، دیکھیں کھل کے بات کری ہیں. عائشہ ذرا آپ بات کیجئے نا ذرا اپنے جو گورنر صاحب یا عائشہ صاحبہ، جی
ہاں جی مہر. عائشہ صاحبہ نے جو باتیں کی ڈیفینیٹلی وہ اپنی پارٹی کی اندرونی پالیٹکس اور اس سے وہ بہت بہتر اور بخوبی واقف ہیں. وہ ان کا موقف ہے جو ان کے ساتھ ہوا, ڈیفینیٹلی وہ اسی کو بیان کریں گی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہمیشہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی مواقع آئے اس پہ صوبائی حکومت کو ہمیشہ تعاون کا کہا, اور اس معاملے میں بھی جو ہمارا ریزرو سیٹس کا اوتھ تھا اور پھر اس کے بعد سینٹ کے جو الیکشن تھے 1.5 سال تک ہم دیکھیں ہمارا جو ایوان تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا. اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہمارے ایوان سے کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی تھی اور عوام کی تعداد نہیں پوری تھی اور ریپرزنٹیشن عوام کی نہیں تھی. تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اگر انہوں نے مذاکرات کے تحت بھی اگر ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس مسئلے کو حل کیا ہے تو یہ اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. دوسری بات جس طرح سے عائشہ صاحبہ نے کہا بھی کہ ان کی یہ لسٹ جو تھی وہ اوپر سے ان کے چیئرمین نے خود سے ان کو دی تھی, تو وہ خیر ان کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ جس طرح لیکن یہ تو پرسنل معاملہ نہیں ہے, لیکن ماضی میں جو شریف آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے, کس طرح آپ کے 16 ارکان ہوتے تھے, کس طرح آپ کی ذاتیاں ہوتی رہی, یہاں تو یہ تو اب مجھے نمبر یہی نہیں ہوا کہ 93 کے سینیٹر 6 ہو گئے اور 53 کے ووٹر 5 ہو گئے. یہ تو بڑا حساب کتاب کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا اس کو کیا کہتے ہیں تقسیم ضرب جو ہے جو ہم لوگ زمانے بڑے مشکل سے مضمون ہوتا تھا ہمارے زمانے میں. مہر دیکھیے جی یہی تو ہے کہ اگر پارٹیز میں اندرونی اختلافات ہوں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے, اس کی وجہ سے بھی ایسے حالات بنے کہ یہ تعداد اس حد تک پہنچی, لیکن اگر ابھی بھی یہ کمپرومائز نہ کرتے تو شاید ہماری تعداد اس سے بھی بڑھ سکتی تھی, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے بڑھ سکتی تھی, کیونکہ ان کے 35 ارکان انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ان سے ہم بات چیت کر سکتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کی یہ بہترین حکمت عملی تھی کہ انہوں نے اس پہ بیٹھنا مناسب سمجھا, اس پہ بات کرنا مناسب سمجھا, اور اب جو کہ الیکشن ہو چکا ہے اور ایک اچھے طریقے سے ہوا ہے, ایسا بھی نہیں ہوا کہ جو حالانکہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا نا پوز, لیکن اس کے بعد بھی جو ایکٹیویٹی ہے جو پروسیجر ہے الیکشن کا وہ فالو کیا گیا اور اس کے بعد ہی یہ رزلٹ سامنے آیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہترین قدم اٹھایا گیا, اور بہترین قدم تو ہے نا, بہترین قدم تو آپ کے لیے ہوگا نا کہ 27 لوگ ایک تو مخصوص نشستیں دے دی گئیں. خیر یہ تو الیکشن کمیشن جانے, لیکن عائشہ جو بات ہے جو بہرحال آپ خود اعتراف کر رہی ہیں اور ایک اچھی بات ہے اور پارٹیوں کے مقابلے میں, اب تک تو شاید اگر فون بھی آ چکا ہوتا بھئی ہماری پارٹی کے خلاف بول رہی ہیں عائشہ ان کو آف ایئر کر دیں, آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح اور پارٹی ہوتا ہے. لیکن عائشہ یہ بہت بڑا سوال جی مجاہد صاحب بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف از ناٹ پی ٹی آئی ایکچولی, تو اس لیے ہم ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. ہم اپنی پارٹی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی پارٹی کے لوگ اگر ہیں تو وی وڈ پریفر انفارمیشن فرام دیم. ہم لوگ باہر کے کسی بندے کی کیوں انفارمیشن جو ہے اس کو یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے عائشہ, ہمیں تو جی. صرف یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے. لیکن گنڈا پور صاحب جو سوری ٹو سے وہ فلموں کے ہیرو سے آج کل تعبیر دینے لگے ہیں, میں تو خیر لینا نہیں چاہتا, وہ جتنا گرجتے ہیں چمکتے ہیں اس کے مقابلے میں کل جس طرح وہ متحرک نظر آئے اس میں تو ہم مین کردار گنڈا پور صاحب کا کہیں گے نا. یہ جو ایکوموڈیٹ کیا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے, یہ تو گنڈا پور صاحب نے کیا نا عائشہ بی بی. دیکھیں بات یہ کہ یہ چیز پولیٹیکل جو ہماری کمیٹی ہے اس میں کنسیڈریشن یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. ایک دفعہ پہلی ہوئی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن, اینڈ اباؤٹ 11 آؤٹ آف 13 ممبرز ایگریڈ کہ ہاں جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے, بیکاز وی ہیو کہتے ہیں نا پریٹی بگ ہمارے چانسز ہیں دیٹ ہم لوگ ایزیلی 9 تو خیر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کسی دوسرے پارٹی کے ساتھ اگر آپ وہ کر دیں الائنس کے ساتھ وہ کر دیں تو شاید 9 سیٹیں بھی ہم نکال دیتے بڑی آسانی سے, بٹ 8 تو نکال سکتے ہیں. بٹ لائک اس میں بھی یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو ریزرویشنز تھی, دوبارہ سے انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے مطلب نہیں جائیں گے, ہم لوگ الیکشن نہیں کریں گے, اور ہم لوگ ایک کنسنسس پہ ہماری جو یہ ریکویسٹ تھی, یا آپ اس کو ریزسٹنس بولیں یا ایجیٹیشن بولیں,
ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज बिल्कुल प्योरली एक रिफॉर्म्स के उस पे था, लाइंस पे था कि वी वांटेड कि भाई हमारी अपनी पार्टी का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, अगर इन केस, जस्ट इन केस, लाइक मैं कहती हूँ ये 100% जो है ये लिस्ट खान साहब की होगी और उन्होंने भेजी होगी, एंड हमें उस पर बिल्कुल भी एतराज नहीं है, हमें उस प्रोसेस पे एतराज था। नंबर वन, द वे इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन ये एंड तो आपकी गोइंग आउट। आयशा आपको आपकी पता है खान साहब को आपकी एक्सेस विद इन द पार्टी मसला है, लेकिन मैं खैर मेरे बहरहाल ये हुआ कि रूपोशी है गालिबन। मुराद सईद साहब सेनेटर हो गए, आदम सवाती हो गए, फैसल जवाहिद हो गए, तो तीन का तो मैं कह सकता हूँ कि वो खासाबी के नॉमिनी होंगे, बाकी का मैं नए नाम है इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, 6 में से 3 के, वो भी बड़े प्रोमिनेंट लोग होंगे। लेकिन लगता तो यही है कि इसमें जो भी फैसला हुआ उसमें अडियाला जेल के बानी का यानी बानी के फैसले के बगैर, चाहे गंडापुर हो चाहे सैफ हो, पार्टियों में हमारे आपको ही पता है, पीटीआई का दूसरा नाम इमरान खान साहब का नाम पीटीआई है, जरदारियों का नाम पीपल्स पार्टी है, शरीफों का नाम नून लीग है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पार्टी मैकेनिज्म इसी तरह चला आ रहा है। क्यों मेहर, देखें ये तो खैर मुझे अच्छा लग रहा है कि आयशा तो विद इन द पार्टी गुफ्तगू कर रही हैं, वरना तो पार्टियाँ तो इसी तरह है ना, ये तो जो लोग जीते होंगे वो अडियाला जेल की मर्जी के बगैर थोड़ी हुए होंगे। मेहर, देखिए जी, बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा भी, और आयशा साहिबा ने भी खुद भी कहा कि खान साहब की मर्जी से वो लिस्ट आई थी। और हमारी भी जो हमारी जब इलेक्शंस होते हैं तो हम जब अपने नाम देते हैं इलेक्शन के लिए, एप्लीकेशंस वगैरह जब हम सबमिट करते हैं, तो डेफिनेटली फाइनलिटी उन्हीं के बड़ों की वजह से ही होती है। और पार्टी इस चीज़ को देखती है कि वो कौन से हमारे मेंबरान हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, और कौन इस वक्त इस पोजीशन में है कि उनको आगे मौका दिया जाए ताकि वो सेनेट में आके अपने आप को परफॉर्म करें। और ये एक अच्छी और जमहूरी रिवायत भी है, और मैं ये समझती हूँ कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर इस तरह से हुआ है। चूँकि हमारी पार्टी की आपने बात की, हमारी पार्टी में जमहूरी इन तमाम जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें हर चीज़ के लिए बोर्ड बैठता है, चाहे वो हमारे रिजर्व सीट्स की नॉमिनेशन वगैरह हो, या फिर इलेक्शन जनरल इलेक्शंस की बात हो, या सेनेट की, उसमें बाकायदा बोर्ड बैठता है और हर चीज़ को ठीक है देख मेहर, कर जरा उसके जस्ट बाद फैसला किया जाता है। मैं क्योंकि जाती हुई है काफ़ी, ज़रा आखिरी एक डेढ़ मिनट में सिर्फ चाहूँगा सिर्फ आयशा बीबी को दूँ। आयशा, आप ये समझती हैं कि इसके बाद चलें तो हो गया, जैसा भी हुआ खुश उसलूबी से हुआ। इस वक्त जो है 6 सेनेटर आना, जिसमें 3 बड़े नाम ऐसे भी हैं कि जिसको आपको इल्म है, उसका एक अलग पस मंज़र है, एक कामयाबी तो कहा जाएगा, लेकिन ये तो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन आप ये समझ रही है कि ये सब कुछ गैप इसलिए आ रहा है कि पार्टी क़यादत और ख़ुद पार्टी बानी के दरमियान एक गैप आ चुका है। जो लोग मिल रहे जाते हैं वो कौन होते हैं, जो नहीं मिल पाते वो क्यों नहीं मिल पाते, कुछ इस तरह का है आयशा, ये जो खासतौर सेनेट के पस मंज़र में भी वो देखूँ? तो अब आप आपको भी जी पता है कि किसकी इमा पे जो है ये कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन खान साहब की तरफ जा रही है, एंड देयर इज अ रीजन कि वो क्यों इस तरह कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि ये भी आपको समझ है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद हमारी अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको भी नहीं पता होता, बिकॉज लाइक आई सेड कि इसी देखें, हमारा जो रिजर्वेशन थी ये हमारी एक्चुअल पार्टी के खिलाफ नहीं है। आप इसको बार बार पार्टी के खिलाफ कह के ना इसको नेगेटिव साइड पे लेकर जा रहे हैं। हम पार्टी के फेवर में ये बात कर ओके, रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जी हम सीटें ज्यादा जीत सकते हैं तो ये पार्टी के फेवर में बात है। अगर आप कहते हैं कि जी हम लोगों को अगर डील करनी थी, स्ट्रॉन्ग फुटिंग वाला कभी डील नहीं करता, कमजोर लोग डील करते हैं, तो वो फेवर में जाती है। अगर हम लोग रिफॉर्मेटिव उस पे साइड पे जाते हैं और हम कहते हैं कि देयर शुड अ प्रॉपर मैकेनिज्म, चले ठीक है, बानी चेयरमैन के साथ, इमरान खान साहब के साथ हमारी अगर बात नहीं हो सकती तो कम से कम कोई ऐसी जो पॉलिटिकल कमेटी है उनका फिर ये डिसीजंस होना चाहिए कि वो जब तक उनको खुद एक्सेस ना हो, हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब को अगर एक्सेस ना हो, तब तक हम लोग इन किस्म की, देखें साफ बात है पार्टी के वर्कर्स को एक्चुअल रिजर्वेशन बैरिस्टर साहब पे, हम मैं इसको ज्यादा गोल घूम नहीं करूंगी। अगर उन्होंने वो लिस्ट खान साहब ने दी है, हम कहते हैं ना सर आंखों पे खान साहब का एक एक बात हमें कबूल है। क्वेश्चन हम लोग तो लिस्ट के ऊपर तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, जो इंफॉर्मेशन अंदर जाना और बाहर जाना। हमें बैरिस्टर ठीक सैफ पे है। एतराज था। सेकेंडली हमारा जो रिजर्वेशन थी दैट वाज कि भाई इफ यू कुड गेट मोर सीट्स इन द सेनेट, सॉरी व्हाई डिड वी आयशा गो फॉर अ और मेहर बीबी, क्योंकि कैमरे के पीछे भी एक हमारी जो असल हम उनका कहना मानते हैं, जो आपकी पार्टी के जिस तरह कायद के फैसले चलते हैं, इस तरह कैमरे के पीछे वाला भी बड़ा स्ट्रांग होता है। आपने बैरिस्टर खासतौर आपने आयशा बानो की बात सुनी, बड़े खुल के पार्टी के बारे में उन्होंने इजहार किया कि जिन लोगों ने फैसले किए उन्होंने पार्टी के कारकुनों की विल के बगैर फैसले किए।
پیپلز پارٹی کو تو خیر خوش ہونا ہی تھا کہ سب سے بڑی پارٹی سینٹ میں ہوئی ہے، اور ہاں 10 ارکان پر 3 سینیٹر بھی مل گئے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گاڑی یہ اسلام آباد شہر کے بالکل 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت ہی پوش نجی سوسائٹی کی میں کس طریقے سے آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اس میں ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دل دہل گیا، اور دہل گیا ہوگا ان تمام لوگوں کا کہ جو یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ چلیں کہیں کوئی سیلاب آیا ہو، زلزلہ آیا ہو تو لگتا ہے کہ اس سے بستیاں متاثر ہوتی ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں، شہر متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی پوش سوسائٹی جو شہر اقتدار میں کے بیچم بیچ موجود ہے، اور اس کے قریب پھر بحریہ اور یہ ارد گرد۔ ایسا نہ سمجھیں یہ لوگ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمراں اور اشرافیہ، یہ پانی کے ریلا یہاں بھی آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ کس طرح یہ بستیاں بسائی گئیں، کہ اب گلگت بلتستان یا ان علاقوں میں تو سنتے تھے، لیکن اسے کوئی کہتا ہے موسمیاتی تبدیلی، کوئی کہتا ہے ماحولیاتی تبدیلی، لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ ہوگی جس پر گفتگو بھی کریں گے۔ یہ سوسائٹیاں، یہ خاص طور پر یہ بحریہ نما ادارے جن طرح ناجائز طریقے سے ان زمینوں پہ بسائے گئے ہیں، نہ یہ خیال ان کا ہوگا کہ 500 فٹ کے نیچے کیا ہے، نہ یہ خیال ہوگا کہ جی ریلا آئے گا تو کس طرح ہوگا۔ افسوسناک امر ہے، خاص طور پر یہ منظر سارے دن دیکھتا رہا۔ شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم جو ماہر مالیات ہیں، موسمیات پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ اور سہانیہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ ورلڈ وائڈ جو ایک موسم چینج ہو رہا ہے، کبھی یورپ میں اتنی کبھی گرمی نہیں ہوئی جتنی اب کہتے ہیں ہو رہی ہے، اور پھر یہ جو بارشوں کے ریلے اب آپ کے شہر اقتدار جس کو سب سے محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا اس میں آ گیا ہے، کیا اسباب ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی بالکل، یہ گلوبل کلائمیٹ چینج ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ یہ آپ کے چند ڈیولپ کنٹریز نے جب اپنی کچھ ایک صدی پہلے جب انہوں نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کی تھی تو انہوں نے کوئلہ اور فاسل فیولز اور یہ سب ان چیک گروتھ کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو ہم دنیا کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اس قسم کی گروتھ نہیں کرنی، ہمیں اب دوسری طرح کی صاف انرجی اور کلین گروتھ کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے دبا دیا ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی کہ اب یہ تو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اب اس کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور وہ یہ بھول گئے کہ ہم لوگ ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، ہم اس کی زد میں بھی آئیں گے اور ہمارے پاس اقدامات کرنے کے لیے وسائل بھی موجود نہیں ہیں۔ تو جی گلوبلی تو یہ فینومینا ہے، لیکن جب بات کریں ملک کے اندر، جب آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلی کلاؤڈ برسٹ بھی ہوگا، ہیٹ ویو بھی آئیں گی، ڈراؤٹس بھی آئیں گے، تو آپ کو اپنے ملک میں اس قسم کی تیاری رکھنی ہوتی ہے تاکہ کم سے کم جو ہے وہ لوگ متاثر ہوں اور کم سے کم آپ کا لاس اینڈ ڈیمیج ہو انفراسٹرکچر کا۔ تو میرے خیال سے جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے تو اس میں ہماری مس پلاننگ ہے جو ابھی ہم بھگت رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی پوش سوسائٹی کی، آپ کو یاد ہوگا 2022 کے سیلابوں میں بھی کراچی میں پوش سوسائٹی اربن فلڈنگ کی زد میں آئی تھی، اس کے بعد بھی ہم نے ریئلائز نہیں کیا، اور اب آپ کا جو ہے اسلام آباد اور راول پنڈی اور ملحقہ علاقے سارے اربن فلڈنگ کی زد میں اس وقت پنجاب میں۔ تو جی بالکل، جب ہم دریاؤں کے راستے روک کر کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس طرح کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بات چیت مثلا ابھی جو دریا پہ جنگ چھڑی تھی، انڈیا نے کہا تھا ہم پانی روک سکتے ہیں چناب کا، تو پھر تاکہ جیلم اور نیلم جو ہیں وہ پھر سوکھ جائیں گے، لیکن میں نے کہا کہ جی جنگیں ہوں یا آپ زمینی راستے تو روک سکتے ہیں لیکن دریا کے راستے نہیں روکتے، وہ تو بفرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تو خس و خاشاک کی طرح بہالے آتے ہیں۔ یہ تو ہم محاورے کی زبان میں سنتے تھے،
تو وہ تو آپ بتا رہی ہیں درست کہ یہ جو سوسائٹیاں ہیں جن لوگوں نے بسائی ہیں، یہ جو انہوں نے بڑے بڑے جو اب ٹاؤن آباد کیے ہیں، وہ تو اب موصوفی چلے گئے جو پورے ملک کے قابض ہوا کرتے تھے، جہاں چاہے زمین لے کے کر دیا کرتے تھے، وہ تو غلط موضوع ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ لوگ تو بیچارے 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں. یہ جو منظر میں گاڑی کا دیکھ رہا تھا، لوگ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے گاڑی ڈوب رہی ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ نالا بھی ساتھ ہے. آپ دوبارہ منظر میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے کا اسکرین دکھا رہی ہے زینب بیبی. تو پھر کس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا کس طریقے سے اس کو روکا جا سکے گا؟ جی دیکھیں، آپ نے یہ ایک منظر دیکھا. صبح سے ایک اور منظر میں دیکھ رہی ہوں کہ فلیش فلڈ آیا ہوا ہے آپ کے نارتھ میں، اور جو ٹمبر مافیا ہے وہ ساری لکڑی جو ہے اس فلیش فلڈ کی زد میں ڈاؤن سٹریم بھیج رہے ہیں، اللیگلی وہاں سے ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. تو جی دیکھیں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اب تو کنسٹرکشن ہو گئی کچھ دریا کے راستوں میں، لیکن مزید ہوتی جا رہی ہے. جہاں پہ کسی آفت کی وجہ سے دریا بنتے ہیں، جھیلیں بنتی ہیں، جیسے قیت آباد جھیل ہے، وہاں پہ ہم لوگ کنسٹرکشن الاؤ کر دیتے ہیں، اس کو بزنس کا ایک وہ بنا لیتے ہیں ذریعہ، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان دا لانگ رن اس میں کتنا زیادہ کتنی تباہی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ. ایک تو یہ کہ مزید کنسٹرکشن کو ہونے سے روکا جائے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو پلاننگ کے پروسیس کا حصہ بنایا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ یہ جو اوورسیز پاکستانی سے یا اور کہیں سے انویسٹمنٹس کروا رہے ہیں ان سوسائٹیوں میں جو آپ دریاؤں کے اوپر بنا رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا ڈیزاسٹر اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے لاز اور پالیسیز کو اسٹرکٹلی انفورس کرنا ہوگا. کلائمیٹ چینج پہ جتنی پالیسی بنی ہوئی ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کا سیکشن 12 انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ کیا کہتا ہے کہ جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو ڈاکٹر زینب یہ آپ، کیونکہ آپ اور ہم اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ تنخواہ دار لوگ ہیں، لوئر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو اپنی دولت جو ہے لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں نہیں ہوتی. ملک میں کہاں رہتے ہیں، آل اولاد کے ساتھ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. بڑے لوگوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا، یہ تو اونچے اونچے مکانوں بنگلوں میں رہتے ہیں، بلکہ رہتے بھی کم ہیں. تو یہ جو آپ تجویز دے رہی ہیں بڑی ہمدردانہ طریقے سے، یہ ان کے تو اتنے یہ سخت گیر لوگ ہیں، ان کی آنکھیں کان سب بند ہیں، انہیں سب کچھ پتہ تھا. آپ کو بھی علم ہے کہ ایک زمانے میں جب کالونیاں بنتی تھیں، زمین کے اندر باقاعدہ کچھ کئی ہزار فٹ نیچے جا کے تک اس میں ہوتا تھا، اور اسی لیے برسوں لگ جاتے تھے. یہ تو راتوں رات بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں. ڈاکٹر زینب کیسے روکیں گی آپ انہیں؟ جی بالکل، راتوں رات بلڈنگز کھڑی کر دیتے ہیں، اور جو بسیدہ حال بلڈنگز ہیں اس میں بھی ہم بزنس کروا رہے ہوتے ہیں. کراچی کے واقعات دیکھ لیجئے. جی ہاں. ہمارے ملک میں اس وقت بلڈنگ کوڈ کا جو نفاذ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اس پہ کافی آپ کے عدالتوں میں بھی کیسز چلتے رہے ہیں ان سوسائٹیوں کے خلاف، جہاں پورے جنگلات کاٹ کے سوسائٹیاں بنا دی جاتی ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ میرے خیال سے جو ڈسکشن میں نہیں آ رہا وہ یہ کہ ارلی وارننگ سسٹم. ابھی دیکھیں چھٹیاں ہیں، ٹورسٹ جا رہے ہیں نارتھ میں، کوئی وارننگ سسٹم کام نہیں کر رہا. نہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آنے سے گریز کریں، گلوف آ رہا ہے یا فلیش فلڈ کا خطرہ ہے. اتنی جانیں ضائع جا رہی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر زینب، سوری ٹو سے آپ جو بہت اہم موضوع کی طرف آ رہی تھی جس پر زیادہ تفصیل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو خدشات خطرات بتا رہی تھیں غالباً اب خطرات سے بدل گئی ہے. یہ پانی کا رخ جو ہے نا آگے آگے اس طریقے سے ایک نجی سوسائٹی کی طرف آ رہا ہے. حکمراں یہ نہ سمجھیں اشرافیہ یہ جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ان کے لاجوں اور ان کے مکانوں اور مکینوں کی طرف بھی جلدی آئے گا اگر انہوں نے احساس نہیں کیا. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.